صحابہ نے عرض بھی کیا اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں ہمیں حکم دیا۔ 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ یہی سمجھا جا رہا ہے نا کہ اب ہماری موت ہے، ہمیں موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ گویا موت کو دیکھ رہے ہیں، اور دیکھیے کہ کس طرح 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی 1000 کے مقابلے میں۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفال کی 5 نمبر آیہ مبارکہ سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون۔ غزوہ بدر اسلام کا پہلا معرکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو اب چاہیے تو یہ کہ کافر پریشان کرنا چھوڑ دیتے کہ مکہ سے چلے گئے ہیں، مدینہ دوسرے علاقے میں چلے گئے، ہمارا علاقہ چھوڑ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے مدینہ کے یہودیوں سے گٹھ جوڑ شروع کر دیا، منافقین کی پشت پناہی شروع کر دی تاکہ مسلمانوں کو پریشان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب ان کے ساتھ مقابلے کا ارادہ فرمایا۔ تو پہلی وہ چیز جو دشمن کے مقابلے میں پیش نظر رکھی جاتی ہے وہ ان کی معاشی طاقت ہوتی ہے، ان کو معاشی طور پر کمزور کیا جائے تاکہ وہ مقابلے سے باز رہیں اور اتنی طاقت نہ پکڑ لیں کہ وہ آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ ہوا یوں کہ ابو سفیان کی سرپرستی میں ایک قافلہ شام گیا، ان کا اہل مکہ کا قافلہ تجارت۔ تو اب وہ بہت بڑا قافلہ تھا، اب وہ معاشی طور پر مستحکم ہو رہے تھے اس حوالے سے، اور بہت سارے مکہ کے تاجروں کا مال اس میں لگا ہوا تھا، مال تجارت، اور وہ مزید مضبوط ہوتے تو مسلمانوں کو پہلے ہی چھوٹی موٹی جھڑپیں شروع ہو چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اب آپ کو ان پر ظاہری غلبہ بھی انشاءاللہ العزیز آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے، اب ہم نے ان کی معیشت کو کمزور کرنا ہے۔ اب جب مسلمان روانہ ہوئے اور یہ خبر مکہ والوں تک پہنچی، ابو جہل ایک لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ اب مکہ سے جو لشکر آیا وہ مکمل تیاری کے ساتھ، جنگی حوالوں سے مضبوط، ہر طرح کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے، ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ ان دو میں سے ایک تو آپ کا ہے اور آپ پر جو ہے وہ قطعاً یہ غلبہ نہیں پا سکیں گے، آپ ان پر غالب آ جائیں گے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں بھی اس حوالے سے آیات مقدسہ پڑھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی۔ اب ظاہری طور پر اہل ایمان دیکھ رہے تھے کہ اگر ہمارا مقابلہ مکہ والے لشکر کے ساتھ ہوتا ہے تو ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہے، افرادی طاقت بھی اتنی نہیں ہے، اور اگر ہمارا مقابلہ جو قافلہ تجارت والا ہے جو شام سے آ رہا ہے اگر اس سے ہوتا ہے تو پھر تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ان کی دلی پسندیدگی یہ تھی کہ ہمارا اس کے ساتھ مقابلہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو ہی جائے، حق جو ہے وہ بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو پھر اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ ہم نے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ چند ایک مسلمانوں نے عرض کی کہ حضور آپ اگر مہربانی فرمائیں کہ اب ہم اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کریں کیونکہ ظاہری اسباب ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور دیگر کبار صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجیے، آپ جیسے فرمائیں گے ہم ویسے کریں گے۔ اور پھر صحابہ نے عرض بھی کیا اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں چھلانگیں لگا دیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں،
ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے کیوں ہمیں حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا. یعنی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی جو تقسیم اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دی، یہ بھی درست تھا، فیصلہ اللہ کا، فیصلہ اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا، مدینہ طیبہ سے نکالا، اور جو ہے وہ قافلہ کی طرف یا لشکر کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے روانہ فرمایا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کا حق حکم ہے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، بے شک مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا. یعنی وہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر ہمارا مقابلہ اس لشکر کے ساتھ ہوتا ہے جو ابو جہل لے کے آ رہا ہے تو ہماری جنگی تیاری نہیں ہے، تو وہ ہم کہیں شکست کا شکار نہ ہو جائیں. یجادلونک فی الحق، اور وہ حق کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہے تھے. بعد ما تبین، بعد اس کے کہ جب بات ظاہر ہو گئی. کانما یساقون الی الموت، گویا کہ انہیں موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. یعنی 313 کا مقابلہ 1000 کے ساتھ یہی سمجھا جا رہا ہے نا کہ اب ہماری موت ہے، ہمیں موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب وہ گویا موت کو دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا، احدى الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارا ہوگا. یہ جو دو لشکر، دو قافلے، ایک قافلہ ایک لشکر، یہ ان دو گروہوں میں سے ایک کا اللہ نے وعدہ کیا، وہ تمہارا ہوگا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، اور تم یعنی اہل ایمان تم یہ چاہتے تھے کہ بغیر لڑائی کے وہ مل جائے. غیر ذات الشوکہ، کانٹا بھی نہ چبھے، کانٹا چبھے بغیر، تکون لکم، وہ تمہارا ہو جائے. یعنی جنگ سے تم بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جنگ کے بغیر ہی ایک قافلہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا، اللہ کا ارادہ یہ تھا، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلمے کو حق کر دکھائے. اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے اپنے کلمے کے ساتھ. جو اللہ نے بات فرمائی ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ حق بالکل واضح ہو کے سامنے آ جائے. اور دیکھیے کہ کس طرح 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی 1000 کے مقابلے میں. اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ حق حق ہے اور باطل باطل ہے. اور اگر دوسرا قافلہ یعنی ابو سفیان والا قافلہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ لگتا تو کئی دوسرے لوگ جو ہے وہ باتیں بھی بناتے کہ دیکھیں جی وہ تو ویسے ہی تجارت کے لیے جا رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ زیادہ فائدہ تھا. اب اس میں مشقت تھی. اب مسلمان اس حوالے سے بعض جو نئے مسلمان تھے وہ پریشان تھے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اپنی بات کو اپنی بات کے ذریعے حق کو حق کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ کے رکھ دے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اہل ایمان کو بدر کی طرف جانے کا حکم فرمایا تو وہاں پر پریشانی بھی ظاہری طور پر ہوئی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا کہ فلاں کافر فلاں جگہ پر گرے گا، فلاں کافر فلاں جگہ پر گرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا. اور بالکل ایسے ہی ہوا. اگلے دن جب مارکا بپا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. لیحق الحق، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائے. ویبطل الباطل، اور باطل کو باطل کر دکھائے. ولو کرہ المجرمون، اگرچہ مجرموں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، مجرموں کو یہ بات اچھی نہ لگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حق واضح ہو جائے اور باطل بھی واضح ہو جائے. اور یہ جو پہلا معرکہ تھا، معرکہ بدر، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو واضح کر دیا. اس وجہ سے یوم الفرقان، جو بدر کا دن ہے، اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا، یعنی وہ دن جو فرق کر کے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر کے رکھ دینے والا ہے. اور اس دن کافروں کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم جو اپنی جمعیت پر بڑا ناز کر رہے تھے اور ہمیں اپنے لشکروں پر، اپنے ساز و سامان پر بڑا ناز تھا، یہ سارے کا سارا کیا درا ادھر کا ادھر ہی رہ گیا. ابو جہل جیسے، امیہ بن خلف جیسے، اور اس طرح بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ غزوہ بدر میں واصل جہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرمائی. غزوہ بدر کے حوالے سے آگے آیات مزید بیان ہو رہی ہیں، انشاءاللہ کل دیکھیں گے. اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.